سب سے جڑا اوکھا وضو ہے نا رمضان کا، سب سے اوکھا وہ عصر کا وضو ہوتا ہے، جس کو میں کہتا ہوں صحیح امتحان والا وضو ہوتا ہے وہ والا، کیونکہ فجر میں کوئی اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، 8 پروٹھے 2 جگ نال لسی دے نال 13 انڈے تے نال 4 پلیٹاں ہی سالن دیاں کھادیاں ہوندیاں، اس وقت تو ٹینشن ہی. ہاں حضرت جی رمضان کا قطعی یہ معنی نہیں ہے، رمضان کا معنی تھا جو 11 ماہ ہم نے بد پریزیاں کی ہیں، ہمارے جسم کی زکات نکلے حضرت. اور تمہیں سنا دوں اہل بیت کا رمضان کس طرح کا تھا. ایک تابعی بزرگ کہتے ہیں مجھے بڑا شوق تھا حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے کا. کہتے حضرت کوفہ تشریف لے جا چکے تھے، کہتے پہلے دیکھا نہیں تھا، کہتے میں کوفہ گیا، رمضان کا ماہ تھا، کہتے ہیں وہاں میں نے جا کے نا ایک امیر کے لنگر خانے میں جا کے نا روزہ افطار انواع و اقسام کی نعمتیں تھی. کہتے روزہ افطار کر کے میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گیا نا، اور نماز پڑھ دی تو کیا دیکھتا ہوں مسجد کے کونے میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں جن کے سامنے ایک لکڑی کا پیالہ رکھا ہے جس میں ستو بھگوئے ہوئے ہیں اور ستوؤں سے روزہ کھول رہے ہیں. کہتے میرے دل کو کھچ پڑی، اوہ سارے دن کا روزہ اور اتنی ثقیل افطاری، کوئی کھجور نہیں، کوئی چاٹ نہیں ہیں، کوئی پکوڑے نہیں، کچھ بھی نہیں، اتنی سادی افطاری. کہتے میں ان بزرگوں کے پاس گیا اور میں نے جا کر عرض کی حضور اتنا سخت گرمی کا روزہ ہے اور کھا آپ رہے ہیں، دل میرے کو کچھ ہو رہا ہے، اتنا سخت کھانا، یہ پاس ہی کسی امیر کا لنگر کھانا ہے، چل کے وہاں کھانا کھائیں. آپ فرماتے ہیں وہ بزرگ مجھے آگے سے جواباً ارشاد فرماتے ہیں او بھائی میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی ہیں اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. وہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں رہا گیا. آپ فرماتے ہیں میں امیر کے لنگر کھانے پہ چلا گیا، میں نے جا کے نا وہاں لوگوں سے پوچھا بھی اس لنگر کھانے کے انچارج کون ہے. کہتے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا گیا، بڑے خوبصورت بڑے سونے. کہتے میں نے ان کی بارگاہ میں جا کے سلام عرض کی حضور مسجد میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں، سامنے لکڑ کا پیالہ رکھا ہے اور جوں کے ستو ہیں بھگوئے ہوئے، حضرت اس سے روزہ افطار کر رہے ہیں. میں نے ان کو دعوت دی ہے کہ چل کے لنگر خانے میں کھانا تناول کریں، تو انہوں نے آگے سے مجھے جواب دیا میں دنیا کو 3 طلاقیں دے چکا ہوں اور میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. اب وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے آگے وہ جو نوجوان تھے انہوں نے سوال پوچھا بھائی تم کون ہو. کہتے میں نے اپنا نام بتایا. پھر پوچھتے ہیں یا کیا کرنے آئے ہو. کہتے میں نے عرض کی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کرنے آیا ہوں. پھر پوچھتے ہیں پہلے کبھی دیکھا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے میں نے کہا نہیں. تو فرماتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور مجھے فرمانے لگے وہ جن کو تو جو کہ ستو کھاتا چھوڑ کے ہے نا وہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ ہیں. وہ جن کو تو جو کہ ہم اسی کو روزہ رکھنے ہیں حضرت، اسی تو روزے نہ مذاق کرنے ہیں حضرت، اسی روزے نہ مذاق کرنے ہیں حضرت، تو اس کی کرم نوازیاں پھر قبول کر لیتا ہے. اب ہم کا روزہ رکھتے ہیں حضرت، روزے تو ان لوگوں نے رکھے تھے. فرماتے جن کو تو جو کہ ستو کھاتا چھوڑ کے آیا نا وہی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں ان کا بڑا بیٹا حسن اوری لنگر خانہ انہیں کا ہے. یہ ہے اہل بیت کا مسلک حضرت جی، کھانا نہیں کھونا ہے حضرت. اور ہم اس سمت نکلے ہیں کھانا ہے حضرت جی، بس این لگتا دنیا تے آئے کھانا سی حضرت. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے کہ جب حضرت کا وصال ہوا اور آپ کے جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا غسل دینے کے لیے، تو تاریخ لکھتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام آپ کی پشت مبارک میں نشان تھا باقاعدہ. جیسے یہاں احباب ہیں ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان موجود ہیں، اتحیات میں بیٹھنے کی وجہ سے ان کے جو ٹخنے ہیں ان پہ نشان بن چکے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس طرح کچھ احباب اگر ہاتھ کا سخت کام کرتے ہیں تو ان کا کام ان کے ہاتھوں پہ موجود ہے. اس طرح لکھا ہے کہ حضرت کی پشت مبارک پہ نا یہاں باقاعدہ نشان تھا جس کو پنجابی میں آپ چنڈی بھی کہہ سکتے ہیں. باقاعدہ کمرے مبارک پہ پشت مبارک پہ نشان تھا. آپس میں باتیں شروع ہو گئیں، وہ بھئی یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کا ہے پھر. جو حضرت کے غلام تھے وہ رو پڑے. فرمایا امام نے وعدہ لیا تھا کہ میرا راز نہ کھولنا، اب پتہ نہیں تم اپنے دل میں کیا کیا سوچو گے. تو سنو پھر یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. کہاں ہیں حضرت یہ؟ اب تو حضرت جتنی دیر یہ کیمرہ نہیں لگے گا، یہ لوگ نہیں آئیں گے، جب تک پریس نہیں آئے گی، جب تک فوٹو سیشن نہیں ہوگا، غریب کو 1 روپیہ دینے کو تیار کوئی نہیں ہے.
جب تک ہم غریب کی غریبی کا جنازہ نہیں نکالیں گے، جب تک ہم یتیم کی یتیمی کا جنازہ نہیں نکالیں گے حضرت، جب تک ہم ان کا عزت نفس مجروح نہیں کریں گے، جب تک ہم ان کو ذلیل و خوار نہیں کر لیں گے حضرت، کون دیتا کسی کو حضرت؟ یہ وہی تھے حضرت جو رات کے اندھیرے میں اپنے کندھوں پہ بوریاں اٹھا اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کر. پر بڑی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو زندگی میں نہیں کھلتی ہیں حضرت، وہ جانے کے بعد ہی پتہ لگتی ہیں. اور تاریخ کہتی ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا نا، تو بعد میں پتہ چلا کہ 100 گھروں کا خرچہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جیب سے چلایا کرتے تھے. ہاں 100 گھر